السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 26، سورہ احقاف، حامیم۔ انٹروڈکشن۔ انبیاء کو عموماً نبوت 40 سال میں ملی، اس لیے اس سورہ میں 40 سال کا ذکر ہے۔ قوم عاد پر ایک عرصہ تک بارش نہ ہوئی، جب بادل آئے تو ان سے آگ برسی جس نے انہیں تباہ کر دیا۔ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادل کو دیکھ کر گھبرا جاتے اور دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما فیہ۔ بارش کے دوران دعا کرتے، اللہم صیبا نافع۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے دکھی ہو کر آ رہے تھے۔ راستے میں جنوں کی ایک جماعت ملی اور خاموشی سے قرآن سننے لگی۔ ایمان لائے اور داعیے دین بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ جنوں کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے حساب میں تخفیف کر دیتا ہے۔ جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی طرف جھکنا نصیب فرما دیتا ہے، اور جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اسے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ثابت کرتا ہے اور برائیاں مٹا دیتا ہے۔ جب 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے گھرانے کے آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت کرنے والا بناتا ہے، اور آسمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے، یہ اللہ کی زمین پر اس کا قاضی ہے۔ پارہ 26، حامیم، سورہ القاف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حامیم سے سورہ کو شروع کر کے تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، ہر سورہ جس کے اندر ہم ایسی آیات آئیں جو حروف مقطعات کی شکل میں ہے، تو اس میں بھی ایک بڑی حکمت ہے۔ انسان کے امتحان کے 2 پہلو ہیں، کچھ دیکھ کر کے ایمان لاتا ہے اور کچھ سے بے دیکھے تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو جب بھی ایسا شروع ہوتی ہے صورت تو اس احساس کے ساتھ ہمیں اس سورہ میں داخل ہونا ہے، اس کا علم مکمل اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ کچھ حروف کے سمجھ نہ آنے میں بھی ہماری لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت نازل کی گئی ہے، الحمدللہ۔ تو اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اس آیت کے آغاز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم جھٹلا رہے ہو، جو تمہارے رویے ہیں قرآن کے ساتھ اور اس کے نبی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، تمہیں پکڑ لے، لیکن یہ اس کی دانائی ہے کہ تمہیں مہلت دے رہا ہے اور توبہ تک کی توفیق دے رہا ہے جب تم توبہ کر کے پلٹ آؤ۔ اور ایسا ہوا بھی کہ بہت باغی لوگ اللہ کی طرف پلٹے اور انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب یہ جو لوگوں کا جو شور و غل تھا کہ آپ لے آئیں جو لانا چاہتے ہیں، ابھی عذاب لے آئیں، ابھی قیامت لے آئیں، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو سچائی پہ بنائی ہوئی کائنات ہے، اس کو اللہ نے ایک مقرر وقت تک کے لیے بنایا ہے۔ نہ کسی کے کہنے پہ جلدی عذاب آئے گا اور نہ کسی کے کہنے پر وہ جو مقرر وقت ہے اس میں کمی یا زیادگی کی جائے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں جس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ خبردار کیا گیا ہے کہ کل کی تیاری کرو، قرآن کو مانو، نبی کو مانو، اللہ کو وحدہ لا شریک رب سمجھو،
تو وہ سچائی جو آج اور آخرت میں ان کے لیے بہترین ہے، یہ اس کو سمجھنے کی طرف نہیں آ رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ بھئی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ ہستیاں ہے کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھا تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ اس عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اب یہ وہی بات چل رہی ہے جو ایک فکر دینے کے لیے اور ایک ذہنی طور پر دماغ کو کھولنے کے لیے کسی کے سامنے بات رکھی جائے، وہ مان بھی لے اور پھر مان کر نہ دے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا جو رویہ بتوں کے ساتھ ہوا اور قوم کے ساتھ ہوا، وہی بات جون سی اللہ تعالیٰ دوہرا کے فرما رہے ہیں، بھائی کچھ لاؤ وہ چیز تمہیں، یہ جو بت بنائے ہوئے تم نے اور جو خدا بنائے ہوئے ہیں، کوئی کام ان کا، کوئی تخلیق میں ان کا حصہ، کوئی ان کا تمہارا بات کا سن کر جواب دینا، کوئی تمہاری دکھ کو دور کرنا، کوئی کسی پہلو سے ہی سوچو۔ یہ لوگ جو خود تم ہی بناتے ہو، جو جن کی تم حاضر باش، جن کے خود جن کی حاضری دے رہے ہو، تو وہ تمہاری کیا ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں؟ یعنی دماغ اور دل کے کھولنے کے لیے اور صحیح راستے سمت کی تعین دینے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ غور و فکر کے لیے مثالوں کے ذریعے اور اپنی کائنات کی سچائی ان کے انسان کے سامنے رکھ کر کے تو اس کو خبردار کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں اللہ خبردار کرنا چاہتا ہے؟ کل یہ انسان یہ نہ کہے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہ آیا، ہم جانتے نہ تھے کہ کل آخرت بھی ہے اور زندگی کا کوئی بھی مقصد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو حجت قائم کر رہے ہیں کہ بھئی تم لوگوں کے لیے اب خبردار کرنے دینے والا بھی آ گیا، جو تمہاری حسرت تھی کوئی آئے تو اللہ کی کتاب بھی آ گئی۔ اگر اب تم جھٹلاتے ہو تو کل تم خود ذمہ دار ہوگے اس بات کے۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر! یہ انسان کا اندھا پن ہے، یہ انسان کا وہ مردہ دل ہے جس کے اندر یہ احساس ہی نہیں ابھر رہے کہ وہ چیز جو میرے لیے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے تو میں اس کو پکار کر کے تو کیا اسے حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ! یہ چونکہ نفس اور شیطان کا ایک ڈالا ہوا ایک دھوکہ انسان کو، اور یہ شروع سے چل رہا ہے اور یہ چلتا ہی رہے گا۔ اب آج نوح علیہ السلام سے یہ بت پرستی شروع ہوئی ان کے بعد سے، اور آج تک چل رہی ہے۔ آج اگر ہمارے پاس میں بت ہیں تو اوکے، بت نہیں ہے تو میرا نفس میرا بت بن جاتا ہے، شیطان مجھے کئی اور رستوں سے میری محبت کا کوئی اور دنیا میں مرکز بنا دیتا ہے۔ تو اسی طرح ہی انسان کے لیے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ جو ہے وہ شیطان اس کو بہکا کر کے تو بنا دیتا ہے تاکہ انسان اپنی اصل سے اکھڑ جائے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت تو اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ یعنی وہ صاف صاف کہہ دیں گے کہ نہ ہم نے ان سے کبھی یہ کہا تھا کہ تم مدد کے لیے ہمیں پکارو اور ہم تمہاری حاجت روائی کرنے والے ہیں، اور نہ ہمیں یہ خبر کہ یہ لوگ ہمیں پکارا کرتے تھے۔ انہوں نے خود ہی ہمیں حاجت روا فرض کر لیا اور خود ہی ہم کو پکارنا شروع کر دیا۔ یہ اتنی بے بنیاد یہ شرک اور بت پرستی، اللہ اکبر، اتنی کری ہے کہ انسان تھوڑا سا جو سینسیبل ہے وہ اس بات پر سوچے تو وہ ہل جاتا اس کا وجود کہ یا اللہ کیا ایک انسان اتنا جو اشرف المخلوقات آپ نے بنایا، اتنا خوبصورت اللہ نے آپ نے انسان کو بنا کر کے تو اس کے اندر عقل و شعور کی اتنی اعلیٰ اعلیٰ صلاحیتیں ڈال دی، لیکن یہاں آ کر جو ایمان کی بنیاد ہے اس پر آ کے وہ کیسا اکھڑتا ہے اور کیسا تباہ حال زندگی گزارتا ہے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود کر لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود کر لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس مقام پر یہ فقرہ دو معنی دے رہا ہے۔
ایک یہ کہ فی الواقع یہ اللہ کا رحم اور اس کا درگزر ہی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ زمین میں سانس لے رہے ہیں جنہیں خدا کے کلام کو افطرا قرار دینے میں کوئی باک نہیں، ورنہ کوئی بے رحم اور سخت گیر خدا اس کائنات کا مالک ہوتا تو ایسے جسارتیں کرنے والوں کو ایک سانس کے بعد دوسرا سانس لینا نصیب نہ ہوتا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں، اب بھی اس ہر درمی سے باز آ جاؤ تو خدا کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، اور جو کچھ تم نے اب تک کیا ہے معاف ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ خدا کی مہربانی اور جو اللہ تعالیٰ بار فرما رہے ہیں نا، بار بار، میں درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو سبحان اللہ، واقعتاً اللہ تعالیٰ یہ انسان جو اتنی غلیظ حرکتیں جب کرتا ہے تو آپ کا یہ درگزر ہی ہے، یا پھر بھی اس کو سانس دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں زندگی کا، پھر بھی نعمتیں سے نواز رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ واقعی تیری شان ہے میرے رب۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک آدمی شہادت بھی دے چکا ہے۔ یہ آدمی کوئی خاص نبی یا رسول نہیں تھا، بلکہ ایک عام آدمی تھا جو ایمان والا تھا اور شہادت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کا تذکرہ یعنی دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے اندر بھی لوگ اتنے اللہ اتنے اچھے تھے، جہاں بنی اسرائیل کی اتنی قرآن بتا رہا ہے کہ ان کی نافرمانی اور ڈھاٹ درمیاں، ان میں سے بہترین لوگ بھی تھے الحمدللہ جو گواہ کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی گواہی اتنی پسند آئی تو کہ وہ قرآن میں ڈال دیا۔ الحمدللہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بدترین لوگوں میں بھی بہترین نکل سکتے ہیں۔ وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ اب ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ دیکھیں کہ ایک بدبخت انسان جو ہے وہ بدبختی کی کیا انتہا کرتا ہے کہ وہ اپنے غلط راہوں کو تصدیق کرنے کے لیے صحیح راہوں کو غلط قرار دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسے ہدایت نہ پائی، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبع کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ سبحان اللہ! عربی زبان میں قرآن کا ہونا قرآن کا ایک اعزاز ہے، کیونکہ عربی زبان جنت کی زبان ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے، اور دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں وہ میرے رب کی طرف سے ہیں، اور سب کو رسپیکٹ دینا ایک انسان کے لیے لازم و ملزوم فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ! ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت رکھی ہے، اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ اس کے زیر زبر بھی ایک وسیع معنوں پہ کے حامل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ ترین اس زمین کی زبان کو قرآن کے لیے پسند فرمایا۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ اب سبحان اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایمان لانا اور اس پر ثم مستقم استقامت کرنا، یہ بہت بڑی عزم والی باتوں میں ہے۔ وجہ جب ایمان لاتا ہے انسان تو شیطان نفس اور شیطان انسان جو سے ہیں اس کو اکھیڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اکھیڑنے کی پوری کوشش، ہر حربوں سے، ہر چالوں سے کافر نے کی۔ میرے رب کی دی ہوئی ڈھارس، میرے رب کی دی ہوئی حوصلوں نے استقامت بخشی، اور یہ دعا ہمارے لیے لازم کر دی۔ ہر مومن دعا مانگے کہ اللہ مجھے ایمان دیا ہے تو استقامت دے، کیونکہ استقامت کی کمی نے ہمارے ماں باپ کو جنت میں اکھڑوایا تھا۔ اب شیطان ان کے پیچھے لگا رہا ہے، آخر کار وہ اکھڑ گئے۔ تو یہ خطرہ ہے انسان کے لیے۔
اگر ہمارے ماں باپ اکھڑ سکتے ہیں اور جنت جیسی نعمت کو چھوڑ کر کے زمین کے مصائب میں اتر سکتے ہیں، انسان سے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو ہر لمحے جب بھی وہ راہ حق کا مسافر بن جائے تو یہ اس کی پہلی اور بنیادی دعا ہونی چاہیے، اللہ مجھے اگر راہ حق کا مسافر بنایا ہے آپ نے اپنی رحمت سے تو مجھے ہمیشہ اس پر استقامت دینا۔ اب ہمارے اندر استقامت کیوں نہیں رہتی؟ گھر ہی سے ہمارے مخالف اٹھ پڑتے ہیں، ماحول سے ہمارے مخالف اٹھ پڑتے ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں وہ ہر کوئی کہتا ہے لو جی، لو آپ کوئی کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا۔ اور جو کوئی، میں حیران اس پر ہوتی ہوں کہ اگر کوئی خاتون قرآن والی بن گئی یا دین والی بن گئی تو مرد اس پر اعتراض کر رہے ہیں، لو جی یہ تو ہر ویلے نمازہ پڑھتی رہتی ہے، یہ تو وہ یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی وہ، اور جو کچھ نے اللہ کے دین کا کام کیا تو پھر اس کو تانے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت کچھ، اب یہ نہ کہیں کہ یہ باتیں صدیوں پہلے کہیں گئی اور ان کے لیے نہیں، آج ہمارے لیے ہیں کہ آج اب ہم بھی چلیں گے اس راستے پہ تو ہمیں مشکلات آئیں گی، تانے بھی ملیں گے، باتیں بھی سننے پڑیں گی گھر کے حالات سے، ماحول کے حالات سے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ثم مستقم، آپ نے جس چیز کو پکڑ لیے اب اس کی مضبوطی کبھی ہاتھ سے نہ جائے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ، سائنس یہاں سے نکلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے آغاز سے لے کر کے پیٹ کی ساری سٹیجز جو ماں کے اندر ہوتی ہیں، دنیا میں آ کے ساری سٹیجز جو انسان کی زندگی کے سفر میں چلتی ہیں، ایک ایک کو قرآن میں ہائی لائٹ کر کے انسان کو بتا دیا کہ تم ایسے ایسے سفر میں آئے ہو اور ایسے ایسے تمہیں آئندہ ہونا ہوگا۔ اور اس کے اندر یہ جو خاص حکمت ہے وہ یہ کہ جب بھی انسان 40 سال کی عمر کو، کل 60 تو سال ہماری عمر ہے، پہلا جو 19 ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 3 ایئرس، اس کو بچپنا کہتے ہیں، اس کے بعد 40 کو بھی ہم کھلی جوانی ملتی ہے، اس کے بعد بڑھاپا شروع ہو گیا، 60 سال کو عمر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بھی ہمارے 3 پورشن جو ہیں، ان میں ہمارا جو سب سے سینسٹیو پورشن ہے وہ 40 کا ہے۔ آگے بچے ہوتے ہیں، بیویاں، اب حالات اور مجبوریاں اور بہت کچھ، اور پیچھے ماں باپ کی کمزوریاں، کمزور ماں باپ، اور آگے بچے بھی کمزور ہی ہوتے ہیں، ان کو بھی قوت دینی ہوتی ہے۔ اب 2 بازوؤں پر 2 بوجھ انسان کے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں فرما رہے ہیں کہ اب ان 2 بوجھوں کو اٹھانے اور اس میں بیلنس رکھنے اور ان میں کامیابی کے لیے تمہیں ضروری ہے اپنے رب کی مدد مانگو، ورنہ تم بیلنس نہیں رکھ سکتے۔ انسان یا بیوی بچوں کی طرف رک جاتا ہے سارا اور ماں باپ کو لٹکتا چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کل ماں باپ جو ہیں ان حسرتوں کا شکار بنے ہوئے ہیں، یا پھر سارا اگر ماں باپ کو لگ جاتا ہے تو بیویاں بچے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کے لیے بڑا ایک امتحان کا وقت بن جاتا ہے۔ زندگی میں جوانی قوت تو ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بوجھ ڈبل بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اس میں حکم فرمایا کہ اس وقت تم مجھ سے خاص دعا کرو، اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما۔ اس طرح کے لوگوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ کب ہمیں کیسے کیوں پکارنا ہے، کیسے مدد مانگنی ہے، سبحان اللہ۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ کر دیا تو نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بدنصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو کر رہے گا۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی کماش کے ہو گزرے ہیں انہیں میں یہ بھی جا شامل ہوں گے، بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ یہ کہ جب انسان میں قوت آتی ہے تو اس کے اندر بغاوت آ جاتی ہے،
اسی لیے ہم پیچھے جناح لفظ پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ جب کسی میں قوت آتی ہے تو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو تو پر نکل آئے ہیں، تو قرآن نے محاورے کے طور پر اس کو استعمال کے فرمایا کہ تم ان اپنے قوت کے پروں کو، یعنی اپنے بازو، قوت بازو ہماری اردو میں اس کو بولتے ہیں، اس کا مصادف اپنے ماں باپ مت سامنے مت کرو، مت کہو کہ اب کمزور بوڑھے ہو گئے اور میں جوان ہو گیا ہوں، بلکہ تم عاجز بن کر، اتنا عاجز بن جیسے زمین میں الٹا لیٹ جائے، واقفز، اس لیے اللہ لفظ استعمال کیا، یعنی تابع داری کی اور اپنی کمزور حیثیت کی شو کرو، بے شک تم قوت والے ہو۔ تو کجا کے تم آگے سے اگر ماں باپ تمہیں نصیحت کرے تم الٹے پڑ جاؤ، الٹا کہو کہ بھیا میں تو ایسا ہے ہی ایسا ہوں اور میں بالکل ماں باپ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، ماں باپ جو ہو ترلے تمہارے لے رہے ہیں۔ تو اس سچویشن کو اللہ سامنے رکھ کر کے ہمیں بتانا ہے اور نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو ہر حال میں اپنی اوقات کو سمجھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی اس طرح سے باغی بن جاتا ہے تو وہ اپنی برا خریدتا ہے کل کے لیے۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے، ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے ہو اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ہائے ہائے، ہم کتنی تفصیل سے اس بات کو پیچھے پڑ چکے ہیں۔ انسان جون سا ہے اس کو اللہ نے پیدا دنیا میں کیا، اور واحد انسان جس کو اللہ نے اکرام دیا۔ اچھا، اس میں یہ نہیں اللہ نے کہا کہ مسلمان کو یا نہ مسلم کو، بلکہ جو بھی انسان، ہر مسلمان تو پیدا ہوتا ہے فطرت دین پر، مسلمان پیدا ہوتا ہے عزت لے کے اٹھتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اللہ تعالیٰ کا تابع دار، دینے والے کا، محسن کو نہیں پہچانتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی عزت کے بدلے ذلت خرید لیتا ہے۔ جب ذلت ملتی ہے تو ذلت بذات خود ایک عذاب ہے بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو شے فرماتے ہیں کہ ذلت کا عذاب، تو یہ انتہائی خوفناک قسم کا عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ یعنی یہ کہ یہ جو سوال ہے نا، یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا تھا، یہ نہیں اس بات کا علم کہ تم پر عذاب کب بھیجا جائے گا اور کب تک تمہیں مہلت دی جائے گی، اس کا علم تو صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا، آج تک کسی نبی کو نہیں دیا، چونکہ یہی ایگزیکٹ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جواب دیا بھی میں تو خود نہیں جانتا کہ وہ عذاب کب آئے گا، کیونکہ اللہ نے یہ علم صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے پیغمبر کی بات کو دوہرا کر کے تو یہ وارننگ ان کو دے رہے ہیں، کفار مکہ کو، بھائی آج تک کسی پیغمبر نے یہ بات کہی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ نے جو بات کہی ہے بالکل یہی پہلے پیغمبر بھی کہتے رہے، یہ اس کسی علم میں ہے ہی نہیں، اللہ نے صرف اپنے علم میں رکھی ہے۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہیں جو ہم کو سیراب کر دے گا، نہیں، یہی اس واقعے کی وجہ سے کہ آئے بادل اور وہ خوشی سے اپنی بستی کو چھوڑ کر کے تو بھاگتے ہنستے کودتے کھلے میدان میں چلے گئے اس کا استقبال کرنے بارش کا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب اس بارش سے آگ برسنے لگی تو اللہ اکبر، پھر بھاگے پناہ ڈھونڈنے انہی گھروں کی جن میں بس کر کے انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھیں، تو پھر کوئی جگہ بھی ان کے لیے پناہ گاہ کے طور پر سامنے نہ آئی۔ ہائے، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلتی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر ان کا حال یہ ہوا
کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا. اس طرح ہم ان کو بدلا دیا کرتے. ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا. اب یہ کہانی اللہ کو مکہ کو سنا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ہم نے یہ انجام کیا، تو تم لوگ جو ہو ذرا اس پہ غور کرو. ان کو ہم نے کان آنکھیں اور دل سب دے رکھے تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بار بار ان حصے اعضاء کا تذکرہ قرآن میں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے یہ اعضاء، حصے، کان، آنکھیں اور دل کس مقصد کے لیے دیے؟ بڑا خاص مقصد ہے وجود میں ان تینوں چیزوں کا. جب انسان نے ان تینوں چیزوں کا غلط استعمال، اللہ کہتے ہیں ان تینوں چیزوں کا کل میں حساب تم سے لوں گا، اس لیے کہ اس کو بڑے خاص مقصد کے لیے دیا گیا ہے. آنکھیں سیدھا راستہ دیکھنے کے لیے، سواد سوی جنت والا راستہ. کان رحمان کی باتیں سننے کے لیے، اور دل تاکہ وہ بات دل میں اتر جائے اور دل اللہ کا گھر بن جائے. تو یہ تین چیزیں جو اتنی بامقصد ہے ہمارے وجود کے اندر، جب اس کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو خود ہمارے رب کو بھی دکھ آتا ہے اس پر کہ ہم بے نصیب لوگ ہیں. یہ جو نعمت، اب اگر اللہ کسی کی کو اندھا کر دیتا ہے، کسی کو بہرا کر دیتا ہے، تو یہ کو اس کی زندگی ختم ہے نا بھائی. اندھے کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی کچھ سن پا ہی نہیں رہا، تو کیا ہوا؟ بیکار زندگی. یہ تین چیزیں زندگی کو کارآمد بنانے والی، صحیح رستوں کو دکھانے والی، اور مقصد زندگی بتانے اور سمجھانے والی، اور ان راہوں پہ چلانے والی جو جنت کو جاتی ہے. جب انسان ان تین کا غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں سب کچھ دے رکھے تھے مگر نہ وہ کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پیر میں وہ آگے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اب اللہ نے ایک چیز ایک مقصد کے لیے دی ہے، اگر وہ مقصد اس کا پورا نہیں ہوتا تو وہ چیز بیکار ہو گئی. کوئی بھی مفید چیز دنیا کے اندر آپ کو ملتی ہے، اب انسان دنیا پر چیزوں کو صحیح غور کر کے تو اللہ کی باتوں کے ساتھ کمپیریزن کر کے تو یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ کتنی سچی اور سچی باتیں ہیں، اور یہ چیزیں اتنی خوبصورت اور اتنی نعمت بڑی الحمدللہ نے ہمیں دی تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے رب کی خوشنودی خریدیں. اور یہ کہ ہم کہتے ہیں آج تو کلام اللہ ہے، جب کلام اللہ نہیں تھا تو پھر آنکھیں اور دل کا اور کانوں کا کیا کام تھا؟ بھیا ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اور جب تک نیا نبی نہیں آ گیا تب تک پہلی کتابیں موجود رہی ہیں، نبیوں کے پیغام موجود رہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا جو پیغام تھا وہ نبیوں نے بہت صدیوں تک اسی پیغام کو لے کے سفر کیا. اس دوران میں اللہ نے کوئی نئی کتاب نہیں بھیجی. تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغام زندہ رہتے ہیں تب تک جب تک لوگ باغی نہ زیادہ ہو جائیں اور پھر اللہ کو نیا نبی نہ بھیجنا پڑے. اس لیے کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ میرے ساتھ تو بات نہیں پہنچی، یا مجھے معلوم نہیں، یا مجھے بتانے والا نہیں تھا، میرے پاس علم نہیں تھا. تو سبحان اللہ، تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سے بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں. پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. اللہ اکبر. اب یہ آیات تدبر و تفکر کی آیات ہیں. توجہ سے سننے سے جو جن تھے وہ دائی دین بن گئے. یعنی کیا پتہ چلا؟ جب ہم اللہ کی کتاب کو توجہ سے سنتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے اندر ایک وہ چیز پیدا ہوتی ہے. ابھی ہم نے دیکھا نا کان، جو اللہ پیچھے مثال دیتے ہیں اس کا ایکچوئل کو آگے مقصد ہوتا ہے. پیچھے اللہ نے بتایا نا کہ ان لوگوں نے ان حصی اعضاء کا کوئی فائدہ نہ لیا. اس فوراً بعد اللہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو انہیں حصی اعضاء کو کام لے کر کے تو جنوں نے کیا کچھ لے لیا. سبحان اللہ. جن بہتر ہو گئے انسان سے کہ جو سن کر کے ہی دائی دین بن گئے، یعنی سنا، دل میں قرآن اترا، سبحان اللہ، تو زبان جو تھی وہ جا کے تبلیغ کرنا شروع کر دی. سبحان اللہ. اور یہ اس میں جو بہت خوبصورت چیز ہے وہ ادب کا تقاضا ہے.
کہ اللہ کے ساتھ بات کرنے، اللہ کی بات سننے میں کس ادب کا معیار ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور یہ کہ ہمیں اس میں یہ بتایا یہ گیا ہے کہ خاموشی سے سننے سے دل پر اثر پڑتا ہے، یہ ایک نیچر ہے، ایک فطرت ہے، یہ آداب قرآن کا تقاضوں میں ایک اعلیٰ ترین تقاضا ہے، جس کو جنوں سے اللہ تعالیٰ پروو کر رہے ہیں ہمارے سامنے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ دیکھو پہچان۔ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ جن آ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، اور نہ جنوں کو پتا تھا کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ صرف کلام اللہ کی تاثیر سے ہی انہوں نے حساب لگا لیا کہ یہ کوئی خاص بات ہے۔ بھائی دنیا میں کوئی انسان ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، انسان کو پہچان نہیں آ رہی، اللہ بتا رہے ہیں، لیکن جنہوں نے پہچان لیا اللہ کے کلام کو، پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ اب یہ جو ان سے جن تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے اس سے پہلے، اس لیے ان کو اس دین کی پہچان آئی فوری طور پر۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ بھی بات کہ یہ دیکھو خود اسے سنتے ہیں توجہ سے اور خود اسے سمجھتے ہیں اور خود ہی سے دائی دین بنتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے انسان کا کہ ہم قرآن پڑھ پڑھ کے کھپ جاتے ہیں، سمجھا کے ہم ادھر سنا ادھر کان سے نکالا، ہمارے دل ہی اس پر سن لیا، اثر ہوا، تھوڑی دیر کے بعد پھر دنیا میں گم ہوئے اور سجدائل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو سن کر دائی دین بننا ایک بہت بڑا معیار ہے اعلیٰ جو اللہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ کم از کم تم جنوں جیسے ہی بن جاؤ اے انسانوں، جبکہ تم کو میں نے زیادہ ترجیح دی ان پر۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے، حق اور راہ راست کی طرف۔ یہاں سے پتہ چلا کہ وہ آلریڈی ایمان والے جن تھے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو پہچانتے تھے، تو فوراً ہی ان کو قرآن کی سمجھ آ گئی۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ کی کتاب جن کے پاس تھی، جن کے پاس بنی اسرائیل کے پاس، ان کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی۔ قرآن کی ان کو سمجھ آ بھی گئی تو ان کے خیانت نے ماننے کے لیے ان کو تیار نہ کیا۔ لیکن یہ کتنے پیور لوگ جن تھے کہ ان کے سینے صاف تھے کہ ان میں کوئی بھی کسی قسم کی وہ چیز نہیں تھی، وہ کوئی تعصب کرتے یا کچھ اس طرح۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی نبی ہوئے اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہ مانے وہ نہ زمین میں خود کوئی بل بوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو ذکر کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی سرپرست ہے کہ اللہ سے اس کو بچا لیں۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اور کیا ان لوگوں یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے وہ نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے۔ کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں، ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ اب کل ہم کہیں کہ یہ جی سچی بات ہے اور ہاں تو کل کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اوپر ہمیں واقعہ اتنے خوبصورت، اچھا ہم تناسب دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح اللہ پچھلی بات کو اگلی بات سے ملا رہے ہیں۔ پچھلی بات میں ہے کہ انسانوں کے ایک گروہ کی بتائی گئی کہ دیکھو بدبختی، جس کو کس طرح انکار کرتے ہیں اور کس طرح اپنے انجام بد کو پہنچتے ہیں۔ آگے بتایا گیا کہ تم سے تو یہ نہیں بہتر ہے جن کے اندر اتنی سینس ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ جو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر اس واقعے میں ہے جو طائف کے سفر میں مکہ میں پیش آیا، مکہ واپس آتے ہوئے راستے میں پیش آیا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جاتے ہیں طائف پہ، تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تھا،
کتنی اذیت دی، اتنی اذیت دی کہ میں کہتی ہوں اسلامک ہسٹری کے اندر جب یہ طائف کے واقعے کا ذکر آتا ہے تو روکتے کھڑے جو ہوتے ہیں کہ اس طرح اتنا ظالمانہ رویہ ان لوگوں نے اختیار کیا، جبکہ وہ دور پار کے حضور کے رشتے دار تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تھوڑی اس امید کے ساتھ شاید وہ میری بات کو سنے اور میری حمایت کرے، مجھے کچھ مضبوطی آئے، لیکن انہوں نے وہ کچھ کیا پھر اس کے بعد جناب پہلے کسی نے ایسا ظالمانہ رویہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ایکچوئل بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ آپ کی قرات سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس کے بارے میں تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ اس موقع پر جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد کو محسوس فرمایا تھا، بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی۔ اس یہ ایک خوشخبری بن گئی۔ حضور گئے طائف والوں کو تبلیغ کرنے، انہوں نے مانا، لیکن سبحان اللہ اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھیج دیا، اور وہ ایمان لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو وہ سارا پہلا جو غم اتنا طائف نے دیا تھا وہ خوشی میں بدل گیا۔ الحمدللہ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملہ میں جلدی نہ کرو۔ اس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟